اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھ پر اپنی امت کے تمام اعمال پیش کیے گئے، اچھے عمل بھی اور برے عمل بھی۔ میں نے اس کے اچھے عمل میں سے یہ عمل دیکھا کہ تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹا دیا جائے، اور برے اعمال میں سے یہ عمل دیکھا کہ مسجد میں بلغم تھوکا جائے اور اس کو دفن نہ کیا جائے۔ باقی رائے شیخ عثمانی کا یہ کہنا ہے کہ آپ پر آپ کی امت اجابت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ارتداد کی وجہ سے وہ آپ کی امت سے خارج ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ارتداد کے بعد وہ آپ کی امت سے خارج ہوا ہے، اس لیے ارتداد کے بعد کے اعمال پیش نہیں کیے جائیں گے، لیکن ارتداد سے پہلے تو وہ آپ کی امت میں تھا، اور جب اس نے ارتداد کا برا عمل کیا تو وہ آپ پر پیش کیا گیا کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ برا عمل کیا، اس کی وجہ سے وہ آپ کی امت سے خارج ہو گیا۔ نیز کس چیز کا علم اس کی ضد کے علم کو مستلزم ہوتا ہے، مثلا دن کا علم رات کے علم کو مستلزم ہے کہ جو وقت دن کی طرح نہیں ہوگا وہ رات ہوگا۔ اسی طرح اسلام کا علم کفر کے علم کو مستلزم ہے کہ جو عقیدہ اسلام کی طرح نہیں ہوگا وہ کفر ہوگا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تمام امت دکھا دی گئی تو آپ نے جان لیا کہ جو لوگ آپ کو نہیں دکھائے گئے وہ آپ کی امت نہیں ہے۔ تو جب شیخ عثمانی کے بقول یہ مرتدین آپ پر پیش نہیں کیے گئے اور ان کے اعمال آپ کو نہیں دکھائے گئے تو آپ نے جان لیا کہ یہ آپ کی امتی نہیں ہے، اور آپ کو ان کا علم ہو گیا۔ رائے یہ کہ پھر آپ نے ان کو اصحابی کیوں فرمایا، تو اس کا یہی جواب ہے کہ آپ کا یہ فرمانا تو بطور استفہام تھا، یہ ان میں مزید حسرت، افسوس اور عذاب واقع کرنے کے لیے تھا۔ اس حدیث کی بنا پر بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی پر جو اعتراض کرتے ہیں، اس کے مزید جوابات اور سیر حاصل بحث اپنی شرح صحیح مسلم جلد 7 میں ذکر کر دیا، اس لیے اس بحث کو وہاں ضرور دیکھ لیا جائے۔ مستقبل کی یقینی امور کے متعلق انشاءاللہ کہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 492 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں۔ اس حدیث میں قبرستان جانے، اہل قبور کی زیارت کرنے، ان کو سلام کرنے اور ان سے کلام کرنے کا ثبوت ہے۔ علامہ سیوطی نے شرح صدور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے، جو مسلمان بھی اپنے اس مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اس کو سلام کرتا ہے، تو قبر والا اس کو پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ موت تو یقینی امر ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں؟ اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کی وجہ سے انشاءاللہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے ذکر سے تبرک حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے، اور کسی سورہ کاف آیت 24، اور کسی کام کے متعلق آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ فرمایا۔ نمبر 3، علامہ ابو عمر نے کہا جس کام کا ہونا واجب اور ضروری ہو اس میں بھی انشاءاللہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 27۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعلیم اور تعدیب کے لیے انشاءاللہ فرمائے۔ نمبر 5، جو حسن کلام قادی وہ مستقبل میں ہونے والے کلام کے متعلق عادتاً انشاءاللہ کہتا ہے۔ بعد میں آنے والے امتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی تحقیق اس حدیث میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ علامہ نووی لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، خصوصاً خیر کے لیے، فضلاء سے ملاقات کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کا محل یہ ہے کہ دنیاوی مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کی زندگی میں دیکھنے کی تمنا کی ہو۔
شیخ عثمانی لکھتے ہیں اس حدیث پر یہ اشکال ہے کہ آپ نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو دیکھنے کی تمنا کیسے کی؟ درا حال یہ کہ آپ حیات سے اور ان لوگوں کا وجود صرف علم الہی میں تھا، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا اور معدوم دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد علم ہے اور معدوم چیز کا علم ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ ان کی مثال دکھائی دی جائے، جس طرح دیوار کے عرض میں آپ کو جنت کی مثال دکھا دی گئی تھی، اور آپ کی کرامت کی وجہ سے آپ کو روئے زمین کے تمام مشارق اور مغارب دکھا دیے گئے ہیں۔ اور بعض عارفین نے یہ کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے مستفاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضی، حال اور مستقبل کا اختلاف نہیں ہوتا، اور جو چیزیں اپنے اپنے زمانے میں واقع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بجوقت دیکھتا ہے۔ اسی طرح حالت تجلی میں انبیاء علیہم السلام کا علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بشری قدرت سے مصفا ہو کر پیدا ہوئے تو وہ عالم موجودات کے لیے آئینہ بن گئے۔ ان کے دل میں تمام حقائق اور دقائق منکشف ہوتے ہیں، لیکن یہ کیفیت اس خاص وقت میں ہوتی ہے جب ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے علم کی تجلی ہوتی ہے۔ اس وقت وہ ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ وہ کسی زمانہ میں، اور بعد میں پھر اپنی عام حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور جب کہ تجلی اور کشف کی یہ کیفیت دائمی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے یہ تمنا کی کہ آپ کو آپ کی وہ امتی دکھا دیے جائیں جو بعد میں آنے والے ہیں، اور آپ اس آن میں ان کو دیکھ لیں۔ حدیث نمبر 492 میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بلکہ تم میرے صحابہ ہو، اور ہمارے دینی بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں، علامہ باجی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا بلکہ تم میرے صحابی ہو، اس قول سے ان کے دینی بھائی ہونے کی نفی نہیں ہوتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زائد فضیلت کا ذکر فرمایا، اور وہ صحابیت لہذا صحابہ دینی بھائی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، اور بعد میں آنے والے صرف دینی بھائی ہیں، صحابی نہیں ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں انما المؤمنون اخوہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی مدظ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث سے یہ قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب کسی معزز اور صاحب فضیلت شخص کا ذکر کیا جائے تو اس کا ذکر عام اوصاف کے ساتھ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے وصف مخصوص کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ دینی بھائی کا وصف صحابہ کرام اور بعد کے مسلمانوں میں عام اور مشترک تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذکر عام اوصاف کے ساتھ پسند نہیں فرمایا، بلکہ ان کے وصف مخصوص صحابیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں صرف بشر کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ افضل البشر یا سید البشر کہنا چاہیے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو ان میں اور بعد کے مسلمان مشترک تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محض بشر کا لفظ کہنا کب پسندیدہ ہوگا، جس کی مسلمانوں کے ساتھ بھی تخصیص نہیں بلکہ بشر تو کفار اور منافقین میں۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو آپ کے اوصاف مخصوصہ کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے، اور آپ کو افضل البشر، سید البشر، رحمت للعالمین، قائد المرسلین وغیرہ القاب کے ساتھ ملقب کیا جائے۔ عوام کے سامنے شرعی رخصتوں پر عمل کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ حدیث نمبر 494 میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اے اجمی کے بچے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں اس قسم کا وضو نہ کرتا۔ علامہ نووی لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ کسی مقتدا اور پیشوا کو جاہلوں اور عام لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی ضرورت یا مصلحت کی وجہ سے شریعت میں مباح ہوتا، کہ عام لوگوں کو اس سے وسوسہ نہ ہو اور وہ کسی ضرورت کے بغیر اس رخصت پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں، یا وہ اس رخصت کے ساتھ فرض کا معاملہ نہ کرنے لگیں۔ تکلیف کے وقت، باب 93، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں
اور جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تمہارے لیے یہی ربات ہے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے پابند کر لینا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں ربات کے لفظ کو روبار فرمایا ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں رباط کمانے کی چیز کسی جگہ میں ہے بوس کرنا، وہ اس شخص نے نفس کو اس طرح اس اطاعت پر محبوس کر دیا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ افضل رباط جیسے کہا جاتا ہے اصل جہاد نفس ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ رباط متیسر ہے، یعنی یہ رباط کے اقسام سے ہے۔ انشاءاللہ کل مسواک کا بیان ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔